السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا واقعہ لے کے۔ اور آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام متیٰ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت: آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت نازل کی جس کا نام سورہ یونس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی یوں نہ کہا کرے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے ایک تماچا رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو القاسم، میں ذمی ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تماچا کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متیٰ سے بہتر ہے، افضل ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت، دعوت اور تبلیغ اور قوم کا رد عمل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے اور اس کے بعد ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں آگے حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے وطن کو چھوڑنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ فرمان الہی ہے، مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کی آمد اور ان کی توبہ و استغفار۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کا آثار نظر آنے لگا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی بدندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماں سے الگ کر دیا
مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجز اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعا مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا، کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کا کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرار نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا، دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے قرآن مقدس میں، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ رب العزت کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔
इस हालत में अगर आप पर एक मक्खी भी बैठ जाती तो आप अलैहिस्सलाम उसकी ताब न ला सकते। कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े होने की वजह से साया घना होता है और उसके करीब मक्खी नहीं आती। उसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के लिए एक दूध देने वाली हिरनी को पाबंद कर दिया, जो सुबह व शाम आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने आया करती थी, यहाँ तक कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। और जब वापस कौम के पास आए तो देखा वो तमाम मुसलमान हो चुके थे। अल्लाह ताला ने अपने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, बस अगर वो अल्लाह की पाकी बयान करने वालों में से न होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन क़यामत तक उस मछली के पेट में ही रहते। आखिरकार हमने उन्हें एक चटियल मैदान में डाल दिया और उस वक्त वो बीमार थे और उन पर साया करने के लिए कद्दू की बेल उगा दी। मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए, जब वो अपनी कौम से नाराज होकर चल दिए और वो ये समझे कि हम उन्हें न पकड़ सकेंगे। आखिरकार उन्होंने अंधेरों में अपने रब को पुकारा कि इलाही, आपके सिवा कोई माबूद नहीं और तमाम अयूब से पाक हैं। बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें गम से निजात अता फरमाई और हम ईमान वालों को इसी तरह निजात दिया करते हैं। बस आप अपने रब के फैसले तक सब्र कीजिए और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाइए, जब उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी उस हाल में कि वो गम से भरे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बर्तन में उसे तलाश करके खाया करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ फरमाने इलाही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जमा, ऐ अल्लाह, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप हर ऐब से पाक हैं, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स किसी भी मामले में अल्लाह ताला से इन अल्फाज के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं। मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही मालूमात और लोगों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।